السلام علیکم۔ میں آج ایک ایسے ٹاپک پہ بات کروں گی جو میں دیکھتی ہوں ینگ گرلز کے لیے، اسپیشلی آج کی ویڈیو میری نا ینگ مسلم گرلز کے لیے ہے کہ ہمیں جو ہے نا بچپن سے ایک اتنا بڑا ہمارے ساتھ جھوٹ بولا گیا نا بچپن سے، اور وہ اتنا اس نے ہماری پوری شخصیت کو خراب کر دی ہے۔ آج کی جو مسلم عورت ہے، جو مسلم گرلز ہیں، ان کی پوری شخصیت اس جھوٹ کی وجہ سے تباہ ہو گئی ہے۔ اتنا زیادہ اس کا ہمارے پر ایفیکٹ ہوا ہے نا کہ مجھے جب میں دیکھتی ہوں نا لڑکیوں کو تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، اور اس چھوٹ کی وجہ سے نا ہماری ہر طرح کی جو پرسنل ڈیولپمنٹ ہے نا اس پہ بلاک لگ چکا ہوا ہے۔ اور وہ جھوٹ کیا ہے؟ وہ جھوٹ ہے مین آر پرووائڈرس۔ یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں یہ جھوٹ ہے، اور یہ جھوٹ اگر فیمینزم والوں نے بولا ہوتا نا تو شاید اتنا دکھ نہ ہوتا، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہمارے ساتھ سب سے زیادہ ہماری جو ہے نا وہ مدرسے والی آپا نے بولا ہے اور مولوی صاحب نے بولا ہے۔ فیمینزم والوں نے تو یہ جھوٹ نہیں بولا فی الحال، وہ تو یہ ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ فیمینزم اتنا زیادہ ایک دم سے جو اس کا ڈیفینسو ہماری مدرسے اور مولوی صاحب کی طرف سے آیا تھا نا وہ یہ تھا، اور اس کی وجہ سے آج ہم ساری لڑکیوں کو میں دیکھتی ہوں دے آر مٹیریلسٹک، دے آر سپرفیشیل، ان کی کوئی ایمبیشن نہیں ہے زندگی میں، کیونکہ ان کو یہ جھوٹ بار بار بتایا جاتا ہے، بار بار پوری سوسائٹی کی طرف سے بتایا جاتا ہے، مدرسے مولوی صاحب ہر طرف سے ان کو اپنی امیوں دادیوں مامیوں چاچیوں کی طرف سے یہ جھوٹ بتایا جاتا ہے کہ ان کی زندگی کا نا مقصد بس یہ ہے، دس از دیئر پرپز آف لائف، کیونکہ مین آر دا پرووائڈرس، ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ بس یہ کام کریں۔ اور یہ جو ہے نا ان کی زندگی کا صرف اور صرف واحد مقصد نا یہ ہو چکا ہے۔ اب اس کے لیے چاہے ان کو اپنے بھائیوں کے پیچھے پڑنا پڑے، چاہے اپنے باپ کے پیچھے پڑنا پڑے، چاہے اپنے جو ہے شوہر کے پیچھے پڑنا پڑے، وہ پڑیں گی۔ اور مردوں کے اوپر اس جھوٹ کے کیا اثرات آئے ہیں وہی آپ دیکھ لیں۔ دے ہیڈ دیز مینٹل ہیلتھ ایشوز، جو کہ ابھی ہمارے سامنے مردوں کو یہ لگتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد چونکہ کمانا ہی ہے، اور ہمیں کوئی ایسی عورت تو ملنے نہیں والی جو ہمیں جو ہے نا وہ بنا کمائے جو ہے یا یعنی کہ ہم اس کو اسٹینڈرڈ آف لیونگ دیں گے تو ہی وہ ہمارے ساتھ خوش رہے گی، ادروائز جو ہے نا اگر وہ نہیں دے پاتے تو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اوبیسلی بیکاز آف دا، کیونکہ اسلامک اسٹیٹ تو ہے نہیں اس وقت، تو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ ایک طرف فیمینزم والے اپنا جو ہے وہ راگ الاپ رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے ان امپلائمنٹ ہے، ہر طرف کرائسس ہے۔ میں اس چیز سے انکار نہیں کر رہی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مردوں کو کمانا چھوڑ دینا چاہیے، لیکن ہمیں اب جو ہے نا اس جھوٹ سے باہر آنا پڑے گا، کیونکہ ابھی اس وقت پوری دنیا میں اسلامک اسٹیٹ کہیں پہ ہے ہی نہیں، کوئی اسلامک خلافہ نہیں ہے جو کہ مردوں کی جو خلافہ ہوتی تھی یا جو ہماری ریئل اسلامک اسٹیٹ ہوتی تھی وہ ڈے ون سے مردوں کی اسکل ڈیولپمنٹ کرتی تھی، وہ ڈے ون سے مردوں کو ان کی رسپانسبلٹی بتاتی تھی، ڈے ون سے ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کون سی اسکلز ان کی ڈیولپ کرنی ہے، ان کو کیا بزنسز کس طرح انہیں چلانے ہیں انہوں نے۔ اب آج کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا ایجوکیشن سسٹم وہ پرانا کلونیل سسٹم والا چل رہا ہے جس میں کبھی چاہا ہی نہیں گیا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے۔ انگریز تو نہیں چاہتے تھے کہ ہم سلیوز ہی تھے ان کے لیے، اور اس وقت جو اب دنیا میں اتنا کرائسس چل رہا ہے، اس کے باوجود اب اگر آپ ساری لڑکیاں اپنی اسی ڈیلوژنل دنیا میں رہیں گی تو پھر یہ جو صرف غزہ کے حالات ہیں نا وہ پھر خدا نخواستہ پاکستان کے بھی ہو جائیں گے اور باقی پوری مسلم ورلڈ کے بھی ہو جائیں گے، اگر ہم عورتیں اس ڈیلوژن سے باہر نہیں آتی۔ آپ اس خدا کا واسطہ ہے اس ڈیلوژن سے اب باہر نکل آؤ، اب پہچان لو کہ آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے۔ اب ہمیں ہی وہ والی جو ہماری مسلم جب اسٹیٹ نہیں تھی اس سے پہلے ہماری جو صحابیات تھیں جنہوں نے بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ کی اور انہوں نے یہ اس والی ڈیلوژن کو نہیں دیکھا، وہ ان کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا۔ اگر ہم انہیں اب فالو نہیں کر پائیں گے نا تو پھر ہماری جو ہے نا جو اب تھوڑا بہت بچ گیا ہوا ہے نا ابھی وہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ اگر ہم عورتیں ابھی بھی اسی ڈیلوژنل دنیا میں رہتی ہیں تو ہماری جو ہے نا آگے والی نسلیں اس سے زیادہ تباہ و بربادی کی طرف جا رہی ہیں اور مزید جانا شروع ہو جائیں۔ اس لیے خدا کے لیے اس سے باہر آ جائیں، اپنی اسکل ڈیولپمنٹ کرو، خود کو مضبوط بناؤ، اسٹرانگ ویمن
ہمیں اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے اسٹرانگ عورتوں کی. اور جو ہمارا کلچر ہے اتنا نگیٹو قسم کا کلچر ہے. مطلب میں تو ادھر ٹی ایچ کیو میں گاؤں وغیرہ کی عورتوں کو دیکھتی ہوں, میں اتنی ڈپریشن میں چلی جاتی ہوں. اس کے اگینسٹ ہمیں کھڑے ہونا ہے, ہمیں اسٹرانگ عورت بن کے ان ساری چیزوں کے اگینسٹ کھڑے ہونا ہے. ہمیں اپنی اماں کو اوپر لے کے جانا ہے. اب ہمیں خلافہ کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے. آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو اگر میرے ساتھ کوئی اختلاف بھی ہے تب بھی بتائیں, اگر آپ ایگری کرتے ہیں تب بھی بتائیں. تھینک یو.